تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. عورتیں سجدے میں ہاتھ اور بازو زمین سے ملائیں گی، ہاں ملائیں گی. کوئی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بنیادی طور پہ بات سمجھو، اعتراض کرنا بڑا آسان، لیکن بات سمجھنا جو ہے نا اس کے لیے علم کی، فہم کی اور اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے. بنیادی بات دیکھو کہ اللہ نے عورتوں کے لیے جتنا پردہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. اب دیکھیں نا، مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی گھر میں افضل ہے، تاکہ وہ گھر سے نکلے نہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے. اچھا، گھر کے صحن کے بجائے کمرے کے اندر اور زیادہ افضل ہے. تو مقصود یہ ہوا کہ عورت کے لیے ہر عمل جو بھی کرے اس میں حجاب ہونا چاہیے. اس لیے مرد اپنے ہاتھ نیچے نہ رکھے، لیکن عورت اپنی ٹانگیں نکال کے بدن بھی لگائے گی، ہاتھ بھی لگائے گی، تاکہ اس کا سطر زیادہ قائم رہے. ویسے اگر وہ مردوں کی طرح بھی نماز پڑھ لے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ سطر زیادہ. کہتے جی کہ صفا مروہ کے ہر چکر پر دعا کریں یا صفا مروہ مکمل 7 چکروں کے بعد دعا کریں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ صفا پہ دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، مروہ پہ بھی کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو یہ مقام ہے قبولیت دعا کے، لہذا ہر دفعہ مانگا کریں. اور ویسے چلتے ہوئے جو ہے وہ بھی دعا ہے، رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ العز الاکرم، یہ بھی دعا ہے. تو اس لیے ہر دفعہ دعا کریں، اور جتنی اللہ سے زیادہ مانگو گے اتنی اللہ راضی ہوتے ہیں. میرے والدین کا گھر جو ہے بالکل قریب ہے، لیکن میرا خاوند مجھے 15 دن کے بعد جانے کی اجازت دیتا ہے. کوئی بات نہیں بیٹی، آپ کو خاوند کے کہنے پہ چلنا ہے، قریب دور کی بات نہیں ہے. خاوند کے حکم پہ آپ پابند رہیں تو یا پھر آہستہ 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 اسے قائل کریں کہ بھی ماں باپ کے ملنے میں کیا حرج ہے، یا پھر ماں باپ سے کہیں کہ وہ تمہیں روز ملنے کے لیے آ جایا کریں. اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، کہے گا جاؤ تم بھی جایا کرو، کوئی ہر جان چھوڑو. اب یہ تو اور سارے گھر والے آگے بیٹھ کے کھانا کھلاؤ. ماں باپ کو سمجھا دو، کہو بھی ہر دوسرے دن تم بھی ساری فیملی لے کے آ جایا کرو. اور یہ بھی کہا کرو کہ ہم کھانا اپنے داماد کے گھر میں کھائیں گے، ہمارا داماد بہت اچھا آدمی ہے. جب 2 دفعہ 3 دفعہ مار پڑے گی وہ کہے گا بہتر ہے کہ بیوی چلی جائے. وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک بنیا، ہندو بنیا، تو اس کو خیال آیا کہ بھئی میں اپنے گھر کی بچت کیسے کروں. اس نے بیوی سے کہا کہ رانی بات یہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں تقریباً 1 ہفتے کے بعد آؤں گا. اور کہا ٹھیک ہے. اس نے یہ کیا کہ روزانہ کسی دوست کے گھر پہنچ جاتا. بھائی بڑا دل کر رہا تھا آپ کو ملنے کے لیے، وہ کھانا بھی وہیں کھاتا، دن رات کا رات گزارتا، دوسرے دن پھر کسی اور دوست کے پاس پہنچ جاتا. اسی طرح 7 دن گزارے اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ دیکھو کم از کم 7 دن کا خرچہ تو میں نے بچا لیا نا. جب میں گھر میں نہیں تھا تو کھانا بھی نہیں پکانا، وہی پکے گا جو بیوی کھائے گی. اب یہ گھر پہنچا اور تھوڑی دیر گزری کے 7 مہمان آ گئے. بیوی کو کہنے لگا کہ گویا میں گھر میں ہی رہا نا، باہر تو گیا ہی نہیں نا. میں نے جو 7 دن بچت کی تھی 7 کٹھے آ گئے. تو اس لیے بہرحال اپنے خاوند کی بات کا انکار نہ کرو، انکار سے ضد بنتی ہے. پیار سے سمجھاؤ، نہ سمجھے تو دوسرا نسخہ آسان یہی ہے کہ والدین کو بلا لیا کرو، انشاءاللہ تمہیں 2-3 دن کے بعد خود اجازت دے گا.